السلام علیکم۔ آج ہم پنجاب کے تعلیمی نظام پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جو سرکاری اسکول ہیں ان سے متعلق کچھ اہم معلومات اور جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، جیسے کچھ اخباری رپورٹس ہیں، ایک معلوماتی مضمون بھی ہے اور اسکول کونسل پر سرکاری دستاویزات بھی ہیں۔ ٹھیک۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان سب کی روشنی میں سمجھیں کہ پنجاب کے اسکولوں میں لیڈرشپ کیسی ہے، اساتذہ کے کیا حالات ہیں، اور جو نچلی سطح پر مطلب کمیونٹی کی شمولیت کا نظام ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل۔ چلیں تو سب سے پہلے قیادت سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پنجاب میں ایک اہم تقریری ہوئی ہے، جی جی رانا سکندر حیات صاحب کی۔ جی یہ قصور سے ایم پی ہیں، انہیں صوبائی وزیر بنایا گیا ہے اسکول ایجوکیشن اور لٹریسی کا۔ جی 6 مارچ 2024 کو مریم نواز صاحبہ کی جو کابینہ بنی ہے اس میں یہ ایک آپ کہہ لیں کافی اہم وزارت ملی ہے ان کو۔ یقیناً، اور نئی قیادت کے سامنے چیلنجز بھی ہوں گے۔ اوہو، چیلنجز تو بہت ہیں، خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے، کون سا مسئلہ؟ اساتذہ کی کمی کا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں کوئی 40,000 اساتذہ کم ہیں۔ 40,000؟ یہ تو بہت بہت بڑی تعداد ہے۔ جی بالکل، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑتا ہے کلاس میں بچوں کی تعداد پر، جو موجودہ ٹیچرز ہیں ان پر کتنا بوجھ ہے، اور پھر ظاہر ہے تعلیم کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے مانا بھی ہے کہ یہ کمی ہے اور کہا ہے کہ جلد پورا کریں گے۔ اچھا، تو اس کو پورا کیسے کریں گے؟ کوئی پلان ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ بجٹ کے بعد شاید اگست میں نئے اسکول ٹیچر انٹرنز یعنی STIs رکھے جائیں گے۔ STIs، یہ وہ جو کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں؟ جی، یہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وقتی طور پر جو کمی ہے وہ کچھ حد تک پوری ہو سکے۔ لیکن ان STIs کا بھی تو ایک مسئلہ سننے میں آ رہا تھا، جو پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ان کا کانٹریکٹ شاید مئی میں ختم ہو گیا ہے اور تنخواہیں بھی رکی ہوئی ہیں۔ اوہ! تو یہ ایک مسئلہ ہے جو حل ہونا چاہیے۔ وزیر تعلیم نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ جلد کریں گے، دیکھتے ہیں۔ جی، کیونکہ اساتذہ کے مسائل اگر حل نہ ہوں تو پھر تعلیمی عمل کیسے چلے گا؟ بالکل۔ اچھا، اساتذہ کے ان مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اسکولوں کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے وہ ہے مقامی کمیونٹی کو شامل کرنا۔ اس کے لیے وہ اسکول کاؤنسلز ہیں، ہے نا؟ جی، اسکول کاؤنسلز یہ بنیادی طور پر 2007 کی پالیسی کے تحت بنی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ اسکول کے جو معاملات ہیں ان میں والدین، ٹیچرز اور علاقے کے لوگ شامل ہوں، تاکہ وہ مل کر اسکول کی کارکردگی، سہولیات، تعلیمی ماحول ان سب کو بہتر بنا سکیں۔ بالکل۔ اور ان کی جو تشکیل ہے نا اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ممبرز والدین ہوتے ہیں۔ اچھا؟ جی، پھر ایک ٹیچر ہوتے ہیں، عام طور پر ہیڈ ٹیچر ہی چیئرپرسن ہوتے ہیں، اور باقی علاقے کے لوگ۔ والدین کی اکثریت اس لیے رکھی گئی تاکہ وہ اصل میں اسکول کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ تو یہ صرف مشورے دیتے ہیں یا ان کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور کچھ اختیارات بھی، جیسے ٹیچرز کی حاضری دیکھنا، بچوں کا داخلہ بڑھانا، ڈراپ آؤٹ کم کرنا، فنڈز کا استعمال۔ فنڈز؟ کون سے فنڈز؟ ان کے پاس ایک اسکول کاؤنسل فنڈ ہوتا ہے اور ایک فروغ تعلیم فنڈ۔ اس سے وہ چھوٹے موٹے ترقیاتی کام کروا سکتے ہیں، ان کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ مہینے میں ایک میٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فروغ تعلیم فنڈ کی بات دلچسپ ہے۔ ہیڈ ٹیچر اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، یہ فنڈ ہوتا ہے چھوٹے فوری اخراجات کے لیے۔ اگر اسکول کو ضرورت ہے تو ہیڈ ٹیچر، لیکن اسکول کاؤنسل کی منظوری سے 6 مہینے تک کے لیے کوئی عارضی ٹیچر رکھ سکتے ہیں۔ عارضی ٹیچر؟ ہاں، جیسے سائنس، ریاضی یا انگریزی کا ٹیچر اگر کم ہو یا صفائی کرنے والے کی ضرورت ہو تو وہ اس فنڈ سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے انہیں فوری ضرورت پوری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ نچلی سطح پر کچھ اختیارات دیے گئے ہیں۔ جی اچھا، اب ذرا طالب علموں کی طرف آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کونسلز کے الیکشن ہوئے ہیں، ہزاروں اسکولوں میں۔ جی بالکل، مئی میں ہوئے تقریباً 38,000 مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں۔ تو ان کا کیا مقصد ہے؟ مقصد تو بنیادی طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں انہیں فروغ دینا، اور بچوں میں آپ کہیں لیڈرشپ سکھانا، فیصلہ کیسے کرنا ہے، مل کر کام کیسے کرنا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، اور شاید ووٹ کی اہمیت بھی سمجھانا۔ جی بالکل، ایک طرح سے جمہوری عمل سے واقف کرانا۔ ان کونسلز میں کون کون ہوتا ہے؟ مطلب عہدے کیا ہیں؟
اس میں منکشب عہدیدار ہوتے ہیں، ایک صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری، فائنانس سیکریٹری، اور پھر ہر کلاس سے نمائندے ہوتے ہیں، چھٹی جماعت اور اس سے اوپر۔ اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں پھر؟ ان کا کام ہے ہم نصابی سرگرمیاں کروانا، جیسے مضمون نویسی، پینٹنگ، کھیل وغیرہ، لائبریری کو فعال کرنا، کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا، اسکول کے ڈسپلن میں مدد کرنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہے یا بہتری کی تجویز ہے تو وہ انتظامیہ کو بتانا۔ یعنی انہیں اسکول کی بہتری میں ایک طرح سے حصہ دار بنانا۔ بالکل، مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کو سمیٹیں تو پنجاب کے تعلیمی نظام میں نئی قیادت آئی ہے، اساتذہ کی شدید کمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو حل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، اور ساتھ ہی ساتھ نچلی سطح پر بہتری کے لیے اسکول کاؤنسلز موجود ہیں، اور اب یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلز بھی بن گئی ہیں۔ ٹھیک، تو کوششیں تو ہو رہی ہیں شراکت داری بڑھانے کی۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے یا ایک نکتہ سوچنے کے لیے کہ یہ جو اسکول کی سطح پر جمہوری عمل شروع کیا گیا ہے، مطلب یہ اسٹوڈنٹس کاؤنسل کے الیکشن، جی، کیا یہ واقعی مستقبل میں ان بچوں کو معاشرے میں ایک زیادہ باخبر، ایک ذمہ دار شہری بننے میں مدد دے گا، خاص طور پر جب انہیں خود مسائل دیکھنے اور ان کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تجربہ عملی طور پر کتنا کامیاب ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں بچوں کی تربیت پر۔